مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، زندگی کی بہاریں۔ بہرحال اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی امہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زندگی کی بہاریں کیا ہے؟ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ انسان کی زندگی کی 4 زمانے ہیں۔ پیدائش کے دن سے 11 سال کے عمر تک بچپن کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس میں کھانے پینے، کھیلنے کودنے کے علاوہ اور کسی طرف طبیعت زیادہ راغب و مائل نہیں ہوتی۔ 12 سال سے لے کر 18 سال تک جوانی کا زمانہ جانا جاتا ہے۔ اس عمر میں طبیعت و مزاج مباشرت کی لذت کی طرف اور ہنسی مذاق، دل لگی، سیر تفریح و تماشوں کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن شرم و حیا بھی پائی جاتی ہے۔ اسی 12 سے 18 سال کے عمر میں ہی اکثر جوان گندی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ اسی عمر میں مباشرت کی لذت بھڑکتی ہے اور مجبور ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے زندگی کی جوہر کو اور فنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے حسن و جمال کو برباد، صحت و تندرستی کو خراب، عقل و عزت کو بالائے تک، دوستوں میں حقیر، رشتہ داروں میں ذلیل، رنڈیوں سے قریب ہو کر اپنے حال کو بحال بلکہ بدحال اسی عمر میں بنا لیتے ہیں۔ شادی ہونے سے پہلے آتش کے سداد جریان، ٹی بی کے مریض بن کر خانہ آباد کرنے کے بجائے خانہ برباد کر دیتے ہیں۔ واقعی یہی 12 سے 18 سال کے عمر کا جوانی کے عمر کا زمانہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے کہ جو ان اپنی جوانی کو خراب کر کے اپنی عمر کے دنوں کا کاٹا کرتے ہیں۔ جب جوانی گوائی تو زندگی گئی۔ جوانی کا نام ہے اسی عمر میں غلط یار دوستوں میں رہ کر مزے کا نام سنا اور اندھے ہو کر بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوش نہیں رہتا تاخیر جب نشہ اترتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہے، پھر حکیموں اور ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتے ہیں۔ ان کے اشتہار دیکھ کر طلوع آلے تناسر پر گانے کی آواز قبیل طاقت دینے والی دواؤں کو خرید کر کھاتے پھرتے ہیں۔ کبھی طاقت کی کھیر، کبھی طاقت کی معجون جلالی، کبھی معجون جمالی، کبھی معجون خیالی، کبھی معجون نرالی، کبھی معجون جوانی کا نسخہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جوانی سے پہلے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے اعتدالی کی سزا ہوتی ہے۔ درد سر، بدہضمی، آنکھوں کی روشنی کی کمی، الگ ہاتھ سے منی نکالنا، رنگوں میں کمزوری، پٹھوں میں درد، یہ سب مصیبتیں پیچھے لگ جاتی ہے۔ دیکھو پوشیدہ راز، یہ جوانی کا زمانہ ایک قیمتی زمانہ ہوتا ہے۔ اسی عمر میں حکومت کے نظروں میں عزت ہوتی ہے۔ اسی عمر میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی کی ہوئی عبادت زیادہ قبول و مقبول ہوتی ہے۔ اسی عمر میں لوگوں کے نظروں میں وقار ہوتا ہے۔ اسی عمر میں ہر چھوٹے بڑے کے نظر میں مرغوب ہوتا ہے۔ اسی عمر میں اپنے جوانی اپنے آپ کو بھی حلی معلوم ہوتا ہے۔ اسی عمر میں دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے اور آخرت بھی۔ دیکھو جس طرح تمام جسم میں آنکھ نہایت ضروری عضو ہے، اسی طرح انسان کے منی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی کے ساتھ پورا جسم ہے، دماغ بھی ہے۔ اسی کے بلبوتے پر تر و تازگی رہتا ہے۔ دل اسی کے مدد سے چلتا ہے، جگر بھی اسی کے مدد سے چلتا ہے۔
अगर इंसान ने इस उम्र की हिफाजत कर ली तो हर तरह से अक्लमंद, तंदुरुस्त, खूबसूरत रहता है, और अगर इसकी हिफाजत ना की तो दिमाग भी खाली हुआ, अकल भी ठिकाने नहीं रहती, कोई बात याद नहीं रहती, इंसान कमज़ोर हो जाता है, चेहरे का हुलिया खराब, चलने में टांगे बेलगाम, रौनक का तो दूर दूर तक पता नहीं रहता, भूख मर जाती है, कोई चीज़ हजम नहीं होती, जिस्म पीला गोया, ऐसा लगता है कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, आँखों में नूर नहीं, रौतौद है, चकौद है गर्ज तमाम, गर्दन का निजाम ढीला पड़ जाता है, निकाह के काबिल नहीं रहता, फिर आधा होने के बाद होश के आंखें खुलती है, मगर फिर क्या होता है बेएतबार हकीमों तबीबों में लाखों रुपए इलाज व दवा के नाम पर बहा देते हैं, थोड़े दिन दवाइयों के सहारे जिंदगी गुजार दी, फिर वही नहुसत व नदामत के दिन सामने आ जाते हैं, अब रोने से क्या फ़ायदा, ना रब का कसूर ना किस्मत का कसूर, मारे शर्म के किसी के मिले भी नहीं, माँ बाप के नज़रों में जलील, बल्कि खुद अपनी नज़र में भी हकीर, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, दवाइयों से दिल बहलाते हैं मेरे नौजवान दोस्तों आरजू, चंद रोज के मज़े पर लानत भेजो, इतनी कीमती चीज़ को जाए ना करो, यानी नुकसान ना करो, अल्लाह ताला ने ये मनी का जौहर इसलिए अता किया है कि पहले इसको जमा कर लो और हिफाजत कर लो, फिर इसके ज़रिए से औलाद का बीज तुख्म डालो, इसी से औलाद बनती है, लाखों रुपए खर्च करके भी औलाद नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ मनी की ताकत व कुव्वत से पैदा होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे हबीब आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सत्ते तुफ़ैल में इन सब बातों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।